السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 29۔ سورۃ البقرہ، آیات ہیں 187 سے لے کر 190۔ گزشتہ صفحہ میں روزے کے تعلق سے ذکر چلا آ رہا ہے، خاص کر رمضان، تو مزید اس میں کچھ مسائل سماعت کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ روزوں کی رات کو تمہارے لیے حلال کر دیا گیا الرفث، مباشرت، ملنا تمہاری عورتوں سے، وہ تمہارا لباس، تم ان کا لباس۔ لباس مطلب میاں بیوی کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور لباس اسے کہتے ہیں کہ بغیر کسی چیز کے جسم سے ٹکا رہے، جسم پر لگتا ہے وہ، تو میاں بیوی کے یہ تعلقات ہیں۔ دیکھیے خود ہی لباس ہے، اور اللہ کو علم ہے، وہ جانتا ہے تمہاری پوشیدہ خیانتوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی اور تم سے درگزر کیا۔ مطلب ہے کہ صحابہ کرام سے کچھ خیانتیں ہو جاتی تھیں، چونکہ عشاء کی نماز تک ہی کھانے پینے اور مباشرت کی اجازت تھی، یا کہ آنکھ لگ گئی عشاء کی نماز سے پہلے بھی، تو اب آنکھ لگنے کے بعد کھانا پینا مباشرت یہ منع تھی، تو اس قدر روزے میں تکالیف کا سامنا پڑتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جان لیا اور معاف کر دیا اور حکم دے دیا فالآن، اب تم مباشرت کرو ان سے، یعنی اپنی بیوی سے، اور تلاش کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں لکھ دیا ہے۔ رزق، کون سا رزق؟ اولاد، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے، یعنی من الفجر، ہمارے یہاں کہتے ہیں نا صبح صادق، جی، تو صبح جو ہے سیاہی یعنی جو تاریکی ہے اس سے سفیدی ظاہر ہو جائے۔ ثم اتموا الصیام، پھر روزوں کو پورا کرو رات تک، یعنی سورج کی ٹکیا غائب ہونے تک۔ ہاں، اور ان سے مباشرت مت کرو اعتکاف کی حالت میں، وانتم عاکفون، واو حالیہ، اور مساجد کا ذکر ہے، صرف اعتکاف نہیں، اور ہاں ان سے مباشرت مت کرو مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں۔ اب ہمارے یہاں چلن کیا ہے؟ عورتیں گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں، جبکہ کلام پاک میں کیا لکھا جا رہا ہے؟ جی، کہ اعتکاف صرف مسجد میں، مسجد کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، اور ازواج مطہرات بھی مسجدوں میں ہی اعتکاف کیا کرتی تھی، لہٰذا یہ نوٹ کر لیں۔ ہمارے یہاں جو چلن ہے نا، خواتین گھروں میں بیٹھ کر اعتکاف کرتی ہیں،
اس آیت کی روح سے درست نہیں۔ اور یہ حدیں ہیں، اس کے قریب مت جاؤ، مطلب یہ جو احکام بیان کیے گئے کہ بھائی اعتکاف کی حالت میں مباشرت منع، اور جو بھی جو احکام ہیں ان کے قریب مت جاؤ، اس لیے کہ جو کوئی ممنوع اور محرم چیزوں کے قریب جاتا ہے ہو سکتا ہے اس میں وہ شریک ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ بچیں جن سے روکا گیا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہاں پر بھی واو حالیہ ہے، اور مت کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے، اور رشوت پہنچاؤ حکام کی طرف، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، یعنی کسی کا مال کھانے کے لیے جو ذمہ دار ہیں، بڑے ہیں، انہیں رشوت پہنچاتے ہو، ایسا مت کرو۔ ایسا کرتے ہو تاکہ تم کسی کا مال کھا جاؤ، لوگوں میں سے کسی کا، گناہ کے طریقے سے۔ اے مال تو راضی برضا، جانتے ہوئے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، واو حالیہ۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پوچھتے ہیں اہلہ ہلال کی جمع، تو یہ چاند رات وغیرہ جو حساب رہتا ہے مہینوں کا، ان کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو بتلا دیجئے کہ یہ جو ہیں لوگوں کی عبادت کے وقت بتانے کے لیے اور موسم حج بتانے کے لیے۔ بھائی چاند رات ہوتی ہے تو اس سے حساب ہوتا ہے، تو یہ 1 2 3 4 یہ ہے، تو اہلہ ہلال کی جمع، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اب ان میں ایک قباحت تھی، ایک عیب تھا کہ جب یہ حج یا عمرہ کا احرام باندھتے تھے اور پھر کوئی چیز بھول گئے تو واپس آنا ہوتا تھا، تو گھر کے پچھلے دروازے سے داخل ہوتے تھے، تو اس کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، مطلب یہ کہ بھلائی اس کا نام نہیں ہے کہ تم پیچھے کے دروازے سے گھروں کے داخل ہو جاؤ۔ یہ کیا بات ہے؟ بھائی عمرے کے لیے جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، کوئی چیز بھول گئے تو سامنے سے آؤ۔ بھلائی کس کا نام ہے؟ جو پرہیزگار بنے۔ اس کی تفصیل میاں سب و سبین میں ہو چکی ہے، لہٰذا اپنے گھروں کے دروازوں سے آؤ، پچھلے دروازے سے نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ کی راہ میں جنگ کرو۔ کن سے؟ جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ دیکھیے کبھی بھی آپ جنگ کا ذکر دیکھیں گے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ جنگ کرو، انہیں مارو کاٹو، ہرگز نہیں۔ جو آپ سے جنگ کر رہے ہیں تو اپنا دفاع کیجیے۔ جی وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَعْتَدُوا، اور جب آپ ان سے جنگ کریں گے تو حد سے تجاوز بھی مت کرو۔ دیکھیے یہ لفظ بھی بار بار ابھی رمضان کے روزے کے تعلق سے ہوا، کہا جا رہا ہے کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، کہ یہ حدیں ہیں، ان کے قریب مت جاؤ۔ جہاں جنگ کا ذکر ہے تو حدوں کو کراس مت کرو، چونکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حدوں کو کراس کرنے والوں کو، حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ تو ہر عمل میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے
اس کے قریب بھی نہ جائیے، فلا تقربوها، اور جن چیزوں سے روکا ہے تو اسے پار بھی نہ کیجیے۔ یہ کلام پاک میں آپ کو بار بار پڑھتے رہیں گے تو یہ چیز ملے گی۔ تو آج اتنا ہی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔